بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی 139 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے مختار کا قتل اور کوفہ پر قبضہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بصرہ میں ان دنوں کوفہ کے بہت سے آدمی مختار کے خوف سے بھاگ بھاگ کر چلے آئے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جن کو اندیشہ تھا کہ قتل حسین کے معاوضے میں مختار ہم کو بھی کہیں قتل نہ کر دے۔ کوفہ کے ان مفرورین میں شائش بن ربی اور محمد بن لعاشش بھی تھے۔ مصعب بن زبیر نے بصرہ کی حکومت اور امارت اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کا غور کرنا شروع کیا۔ کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے، جن میں بعض بہت معزز اور تجربہ کار شخص بھی تھے، مصعب بن زبیر کو مشورہ دیا کہ کوفہ پر حملہ کرو۔ مصعب نے کچھ کہا کہ مجھ کو امیر المومنین عبداللہ بن زبیر نے حکم دیا کہ مالب بن ابی صفر کو ہمراہ لیے بغیر کوفہ پر حملہ نہ کرو، لہذا سب سے پہلے فارس نے مالب کو بلوانا چاہا۔ چنانچہ مصعب نے ایک خط مالب کو نام لکھا اور محمد بن علاشش نے ہاتھ مالب کے پاس روانہ کیا۔ مولب نے محمد بن اشاش کو دیکھ کر کہا کہ مصعب ان کے سوا اور کوئی قاصد نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں قاصد نہیں ہوں، بلکہ خود اپنی غرض کو آیا ہوں کہ کوفہ کے حالات آپ کو سناؤں۔ ہمارے غلام زادوں نے ہمارے اموال اور مکانات پر قبضہ کر کے ہم کو بے دخل کر دیا اور مصیبت کے مارے بصرہ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کرو اور مصیبت سے ہم کو نجات دلاؤ۔ مولب بن ابی صفر فارس کے صوبہ کی حکومت سے اپنے بیٹے مغیرہ بن محلب کی سپرد اور ملک کا قابل اطمینان بندوبست کر کے بصرہ کی طرف کافی سامان اور لشکر کے لے کر روانہ ہوا اور مصعب بن زبیر سے بصرہ میں آ کر ملا۔ مولب بن ابی صفرہ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر کا خط بھی براہ راست پہنچ چکا تھا کہ تم بصرہ میں مصعب بن زبیر سے آ کر ملو اور کوفہ پر حملہ کرو۔ مالب کو کسی قدر توقف ہوا تو مصعب کو بصرہ سے قاصد بھیجنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شاید کوفہ پر چڑھائی کرنے میں اور تعامل فرماتے، لیکن مختار نے جب کوفہ میں لوگوں کو بڑی کثرت سے قتل کیا اور یہ بھی مشہور کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، تو میں بطور نبی معبوس ہوا ہوں، تو لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگے۔ کچھ تو بصرہ کی طرف گئے، بعض سیدھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچے اور مختار کی نبوت کا حال بھی علاوہ مظالم کر کے سنایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ سن کر کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے استحصال میں توقف کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور مولب کو خط لکھا اور مصعب کو تاکید کی کہ بصرہ میں جا کر بغیر مولب کے آئے ہوئے کوفہ کی طرف حملہ آور نہ ہونا۔ جب مولب آ گیا تو مصعب بن زبیر نے اس کو حکم دیا کہ جبرن پر اپنے لشکر کو مرتب کر دو۔ عبد الرحمن بن عقف کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر قیام کرو اور پوشیدہ طور پر لوگوں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لو۔ عباد بن حسین تمیمی کو مقدمۃ الحبیش کا افسر بنایا۔ میمنہ پر عمر بن عبداللہ بن میمر کو اور میسرہ پر محلب بن ابی صفرہ کو مامور کیا اور کلب لشکر کی سرداری خود مصعب بن زبیر نے اپنے پاس رکھی۔ اس طرح یہ لشکر مرتب ہو کر بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ مختار کو جب اس فوج کشی کا حل معلوم ہوا تو وہ بھی فوج لے کر کوفہ سے نکلا اور ابراہیم بن ملک اس زمانے میں موصل کی حکومت پر مامور تھا اور وہ بصرہ سے نہیں آ سکا تھا۔ بصرہ کو فوج میں ایک دستہ فوج اس لوگوں کا بھی تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بصرہ پہنچے تھے۔ اس دستہ کی سرداری محمد بن عاشش کے دی گئی تھی۔ دونوں فوجوں کا مدار نامی ایک گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا، خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی۔ آخر مختار کو شکست ہوا اور فرار ہو کر کوفہ میں داخل ہوا، کیسے عمارت کی مضبوطی کر کے مسور ہو بیٹھا۔ میدان جنگ میں جب کوئی لشکر بھاگا تو محمد بن عائش نے فراریوں کا تعاقب کیا اور بھاگتے ہوئوں کو دور تک قتل کرتا چلا گیا۔ مصعب ابن زبیر نے وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ مختار کے ساتھ 1000 آدمی قصر کے اندر موجود تھے۔ آخر سامان رسد کی کمی سے مجبور ہو کر مختار نے قلعہ کا دروازہ کھولنے اور مقابلہ کر کے مرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ہمراہیوں نے
اس کو منع کیا اور مشورہ دیا کہ مصعب سے جان کے امان طلب کر کے دروازہ کھولو، یقین ہے کہ مصعب ضرور ایمان دے لے گا۔ لیکن مختار نے اس مشورہ کو ناپسند کیا، سر میں خوشبو اور تیل ڈالا، کپڑوں کو عطر ملا اور ہتھیار لگا کر کیسر سے نکلا۔ صرف انہی آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا، باقی کیسر کے اندر رہے۔ مختار نے نکل کر حملہ اور طرفدار اور پسران عبداللہ بن وجاہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ مختار 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو مقتول ہوا۔ مختار کے ہمراہیوں میں عبداللہ بن علی بن ابی طالب بھی مقتول ہوئے۔ مصعب بن زبیر نے ان لوگوں کو جو قصر عمارت کے اندر مسحور تھے گرفتار کیا۔ تمام وہ لوگ بھی جو میدان جنگ میں گرفتار ہوئے تھے کوفہ کے اندر لائے گئے اور ایک وسیع مقام پر ان تمام قیدیوں کو فراہم کر کے ان کی نسبت مشورہ لیا گیا۔ مولا بن ابی صفرہ نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن محمد بن عائش نے اور تمام دوسروں کوفیوں نے یہ سن کر مصعب بن زبیر کو اس رائے پر عمل کرنے سے منع کیا۔ مصعب بن زبیر حیران تھے کہ میں کیا کروں۔ کوفی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر کے کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں کوئی نہ کوئی قتل نہ کیا ہو۔ اگر یہ لوگ اب چھوڑ دیے گئے تو اسی وقت تمام کوفہ باغی ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی کل تعداد 6000 تھے، جن میں صرف 700 عرب اور باقی ایرانی لوگ تھے۔ مصعب بن زبیر نے آخر سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب قتل کر دیے گئے اور اہل کوفہ کو اطمینان میسر ہوا۔ مصعب نے مختار کے دونوں ہاتھ کٹوا کر جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیے، جو حجاج کے عہد امارت تک وہاں لٹکے رہے۔ مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قابض ہو کر ابراہیم بن امالک کو، جو موصل پر قابض اور مختار کی طرف سے مامور تھا، ایک خط لکھا کہ تم کو میری اطاعت کرنی چاہیے، میں تم کو ملک شام کی سند دے دوں گا، ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ شام سے مغرب کی جانب جس قدر ممالک پر تم قبضہ کرتے چلے جاؤ گے وہ سب تمہاری جاگیر سمجھی جائیں گے۔ ادھر مختار کے مارے جانے کی خبر سن کر عبد المالک بن مروان نے دمشق سے ابراہیم کے پاس خط بھیجا کہ تم میری اطاعت اختیار کرو، میں تم کو عراق کی سند دوں گا اور جس قدر ممالک تم مشرق کی طرف فتح کرتے جاؤ گے وہ سب تمہاری حکومت میں شامل رہیں گے۔ دونوں طرف سے ایک ہی قسم کے خطوط ابراہیم کے پاس پہنچے۔ اس نے عبد المالک پر مصعب کو ترجیح دی اور کوفہ میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلافت تسلیم کر کے مصعب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مصعب نے موصل جزیرہ کی حکومت پر مولا بن ابی صفرہ کو مأمور کر کے بھیج دیا اور ابراہیم کو اپنے پاس مولد کی جگہ پر سپہ سالاری پر رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب مختار کے مارے جانے اور کوفہ پر قبضہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مصعب کو کوفہ کی گورنری پر نامزد کر کے بصرہ کی گورنری پر اپنے بیٹے حمزہ بن عبداللہ کو بھیجا۔ حمزہ نے اہل بصرہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خطوط لکھے کہ حمزہ کو معزول کر کے مصعب کو بصرہ کی حکومت پر بھیج دیجیے۔ آخر سن 68 ہجری میں مصعب کو بصرہ کی حکومت بھی عبداللہ بن زبیر کے سپرد کر دی گئی۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ عبداللہ بن زیاد ابن حرس کے مقابلہ اور معاصرہ میں کام کا کیسا سے واپس گیا تھا۔ جب ابن زیاد مارا گیا تو عبد المالک نے فوج مرتب کر کے عراق پر حملہ آوری کا قصد کیا تھا اور سب سے اول ظفر بن حرس کلبی والی کرکسہ پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبد المالک نے اپنے شیر زادے عبد الرحمن بن حکم کو دمشق میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور خود عمرو بن سعد بن عاص کو حملہ لے کر کرکسہ کی جانب ماہ لشکر روانہ ہوا۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے مروان بن حکم کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا تھا کہ اس کے بعد خالد بن یزید اور اس کے بعد عمرو بن سعد تخت نشین ہوں گے۔ مروان نے بجائے ان دونوں کے اپنے بیٹوں عبد المالک اور عبد العزیز کو ولی عہد بنا کر خالد اور عمر دونوں کو ولی عہدی سے معزول کر دیا تھا۔ عمرو بن سعد امیہ کے اندر ہر دل عزیز اور ذی عزت تھا۔ اس کے پاس حشم اور خدام بھی کثرت تھی اور سرداری اور افسری قابلیت بھی رکھتا تھا۔ مروان کے بعد جب عبد المالک تخت نشین ہوا تو عمرو بن سعد کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا جس سے اس کے دل کا اقتصاد دور ہو گیا۔ اب جبکہ عبد المالک فوج لے کر کرکسہ کی جنگ روانہ ہوا، عمرو بن سعد نے اس سے راستے میں کہا کہ آپ اپنے بعد میرے لیے تخت خلافت کی وصیت کر دیں، مجھ کو اپنا ولی عہد مقرر ہو رہا ہے۔ اس قسم کے وعدے عمر اور بن سعد کے ساتھ شروع ہوئی
में कर लिए गए थे। وہ صرف ان کا باقاعدہ اعلان چاہتا تھا۔ عبد المالک نے عمرو بن سعد کی خواہش کے پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عمرو بن سعد کو اس سے دل کی گرفتی ہوئی تو وہ راستے ہی سے موقع پار کر دمشق کی جانب واپس چلا آیا اور یہاں آتے عبد المالک کو نکال دیا اور خود دمشق پر قابض ہو کر اپنی خلافت اور حکومت کا اعلان کیا۔ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور وظائف مقرر کرنے اور باحسن سلوک پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ خبر سن کر عبد المالک بھی فوراً دمشق کی جانب واپس ہوا اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور عبد المالک کسی دوسری توجہ نہ کر سکا۔ بالآخر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر دونوں میں صلح کرا دی، عہد نامہ لکھا گیا اور عمرو بن سعد نے شہر سے نکل کر عبد المالک کے خیمے میں آ کر ملاقات کی اور دمشق اس کے سپرد کیا۔ عبد المالک کو ہمیشہ عمرو بن سعد بن عاص کی طرف سے اندیشہ رہتا تھا۔ اب اس نے مناسب سمجھا کہ اس خدشہ کو بھی مٹا دیا جائے، چنانچہ اس نے دھوکے سے عمرو بن سعد کو دربار میں ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ عمرو بن سعد آیا اور حسب دستور عبد المالک کے برابر تخت پر جا بیٹھا۔ عبد المالک نے پہلے اس کا کام کے لیے آدمی جمع کر رکھے تھے، چنانچہ عمرو بن سعد کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن سعد کے بھائی یحییٰ کو خبر ہوئی تو وہ 1000 آدمیوں کے ساتھ وہاں اس جگہ پہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ عبد المالک نے عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر اوپر سے ان لوگوں کی طرف پھینک دیا اور ساتھ ہی روپاؤں اور اشرفیوں کی بکھیر بھی شروع کر دی۔ لوگ روپے اور اشرفیوں کے اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور یحییٰ تنہا کھڑا رہ گیا۔ آخر یحییٰ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور عمرو بن سعد کے لڑکوں کو بھی یحییٰ کے پاس جیل خانہ میں بھیج دیا۔ یہ لوگ اس وقت تک قید رہے جب تک کہ مصعب بن زبیر قتل ہوئے اور عبد المالک کا عراق پر قبضہ ہوا۔ عمرو بن سعد کے قتل کا واقعہ سن 65 ہجری کا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔